صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے مل کر سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان
إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نور ہدایت ہے، عظمتوں والی، برکتوں والی، رفعتوں والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت جلال الدین رومی جن کا لقب مشہور ہے، جلال الدین رومی، مولانا روم کے نام سے بھی آپ مشہور ہیں، اصل نام آپ کا محمد ہے، بہرحال جلال الدین آپ کا لقب ہے، اور مولانا روم کے نام سے بھی آپ مشہور ہیں، اور ترکی کے اندر آپ کا کونیا میں مزار فیض الانوار ہے، اور بڑی ہی زبردست آپ کی تعلیمات، اور مثنوی شریف کو اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کریں گے، اور ان کی سیرت کے، ان کی زندگی کے مختلف پہلو یہ آج انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت قبلہ جناب قاری حکیم خلیل اتاری صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے، اور سردی کا موسم ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم خلیل بھائی سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے کہ کس اعتبار سے ہم اپنا سردی کے موسم میں کینو کھاتے ہیں بعض اوقات تو اس سے بھی گلا خراب ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ سردی میں آئس کریم کھانے والے ہوتے ہیں، اتنی ٹھنڈ میں بھی آئس کریم کھا رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو چیز آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، تو بعض اوقات بندہ ایک اٹیمپٹ کرتا ہے اور پھر اس کا جو یوں بولیے کہ اس کا جو خمیازہ ہے یہ بعض اوقات یہ بھگتنا پڑتا ہے، تو خمیازے کا لفظ یہاں پر زیادہ سوٹیبل ہے، تو اس پر بھی ہم ان سے انشاءاللہ الکریم بات کریں گے، رہنمائی جو ہے وہ لیں گے کہ کیا جو ہے وہ لیا جائے کہ بندہ اس کی صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہے، سردی کے اثرات سے، مضر اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ بچوں کے لیے بالخصوص چھوٹے بچوں کے لیے بعض اوقات جو سردی کا موسم ہے اگر ان کو ٹھنڈ لگ جائے تو ان کی بڑے کمپلیکیشنز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اموات تک ہو جاتی ہیں، بچے نمونیا کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، کچھ اس اعتبار سے بھی خلیل بھائی سے گفتگو پروگرام کے اندر شامل رہے گی۔ پہلے خلیل بھائی سے کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد و سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، ان کو کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب کا کردگار درود
خوش ہو کہ بار بار درود صلی علی کریمنا صلی علی محمد باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی جینے جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی باتیں بھی مدینے کی جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رکھنا ہو تو انسان مدینے میں رہے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ گو حاضر سوار ہو حسرت نہیں جاتی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی اللہ غنی کیسے
سامنے آنکھوں کے میرے، جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی، اس شہر ذرے تھے چمکتے ہوئے تارے، ہر چیز وہاں نور کے سانچے میں ڈھلی تھی، نظروں سے لیے بہت سے ہونٹوں سے بھی چوما، اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی، لجپالوں کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، لے ڈوبتے اعمال مجھے میرے نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بنی تھی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدہاما سہی، لیکن ایک عالم ہمارا مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف مستی میں ڈوبے ہوئی رات ہے، گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے، مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے، حاصل ہر نظارہ مدینے میں ہے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خواب کو پینے کی، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خواب کو پینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے
کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہر سال کے آنے کا احساس یہ ہے مرزا، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے خلیل بھائی، بہت ہی زبردست کلام مدینہ طیبہ کی عظمت و شان کے حوالے سے سننے کو ملا، اور مدینے کو شان ملی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات میں جس کو بھی مقام کو عظمت مل رہی ہے، رفعت مل رہی ہے، اور ایمان والوں کے دل میں اس کی ایک جگہ بن رہی ہے، تو آپ اس کی ڈیپ میں اگر جائیں تو وہاں آپ کو نسبت مصطفیٰ کی خوشبو کم از کم جو ہے وہ ضرور نظر آئے گی۔ وہ خطہ، وہ علاقہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ خطہ، وہ علاقہ جو ہے وہ ممتاز ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق ملا، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے باعتبار نسب کے کیا کیا ہے، ممتاز کیا ہے، اس لیے کہ یہ نسبت مصطفیٰ کی بہار ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی محبت بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جو سادات ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کا بھی باادب بنائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت مولانا روم کا ذکر جو ہے وہ آج پروگرام کے اندر کریں گے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دام قدم قدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا استاد صاحب، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سفر رہا ہے آپ کا، میرا خیال ہے مختلف جو ہے وہ علاقوں کا، اور پاکستان میں کہاں کہاں آپ کا جدول رہا ہے، یہ سفر رہا ہے؟ اصل میں میرا 3 دن کا مدنی قافلہ تھا ملتان میں۔ واہ سبحان اللہ۔ یوں جو ہے وہ ملتان کا ہی سفر تھا، اور تو زیادہ شہروں میں نہیں گیا۔ صحیح، ملتان کے ساتھ آپ کی ایک جسے یوں کہیے کہ شہر اولیاء ہے، تو وابستگی تو ایک دیکھیے، جہاں اولیاء ہوتے ہیں تو وہاں عاشقان اولیاء کی وابستگی تو بہرحال ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اللہ ہمیں یوں ہی اولیاء کا بھی بادب رکھے۔ حضرت مولانا روم کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ استاد صاحب، کس طریقے سے حضرت مولانا روم کا آپ جو ہے وہ ان کا تعارف، ابتدائی تعارف جو ہے وہ بیان فرمائیں گے؟ اولیاء کرام کی جب ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں اور آسمان ولایت آپ جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو غور کیا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے آپ کا اثر کچھ زیادہ ہی ہے، واہ واہ واہ، اور وہ مثنوی مولانا روم کی وجہ سے ہے۔ کیا بات۔
اور یہاں پر جو بھی ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں، میں ابھی کل ہی کچھ علماء کا تذکرہ کر رہا تھا جی کہ جناب وہ مثنوی بڑے جو ہے ترنم سے پڑھا کرتے تھے، واہ واہ اور جو ہے وہ اپنے بیان کا حصہ بنایا کرتے تھے. کیا بات. تو میرے استاد سے مفتی محمد شفیع رضوی صاحب، واہ. تو وہ بھی جو ہے وہ جو ہے مثنوی مولانا روم جو ہے وہ اس کا بڑے لے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. واہ واہ واہ. اور جب ہمارے علماء مثنوی مولانا روم پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. ایسے جو ہے وہ اللہ پاک سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت وغیرہ، اور صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو اسباق لے کر آتے ہیں، سبق لے کر آتے ہیں، مدنی پھول لے کر آتے ہیں، تو وہ بڑے دل کے اندر اثر کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو جلال الدین آپ کا لقب ہے، محمد آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام بھی محمد ہے. کیا بات. تو آپ کے والد صاحب کا لقب جو ہے وہ بہاؤالدین ہے، اور آپ صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے. کیا بات. ویسے یہ بلخ کے رہنے والے ہیں. مشہور تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روم کے کونیا کے رہنے والے ہیں، لیکن کونیا میں آپ نے رہائش اختیار کی تھی، آپ کے والد صاحب نے، پھر آپ کی رہائش بھی وہیں پر ہوئی. صحیح. لیکن آپ بلخ ایران کا ایک شہر ہے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے تھے. تو یہیں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد صاحب مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور جو ہے وہ بہت بڑے استاذ تھے، استاذ العلماء، مدرس بھی تھے. تو آپ نے ابتدائی عمر تو جو اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی ہے، بہاؤالدین محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. تعلیم. جی ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی. صحیح. اور پھر آپ کے والد صاحب نے آپ کو بغداد کے اندر مدرسہ مستنصریہ کے اندر جو ہے وہ داخل کروا دیا. صحیح. اور پھر جو ہے ایک اور بزرگ تھے، شیخ برہان الدین، سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سپرد کیا. یہ آپ کے والد صاحب کے شاگرد تھے، اور بڑی اچھی انہوں نے ان کی تربیت بھی کی. اچھا، پھر جو ہے بغداد میں پڑھتے رہے، پھر آپ حلب تشریف لے گئے. حلب دمشق کے قریب جو ہے وہ شہر ہے، تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کو جو ہے وہ فتاوی نویسی سے ایسا لگاؤ تھا کہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں ہی جو ہے وہ فتاوی نویسی کرنا شروع کی. اور حلب کے اندر جب آپ پڑھا کرتے تھے تو آپ کے اساتذہ جو مشکل مسئلہ ہوتا تھا وہ آپ کے سپرد کیا کرتے تھے کہ آپ اس کو جو ہے وہ حل کریں. تو یوں آپ نے جو ہے وہ یہ ان علماء سے استفادہ کیا. اور پھر آپ کے والد صاحب جب آپ کی کچھ تعلیم مکمل ہوئی تو کونیا میں آپ کے والد صاحب تشریف لے گئے، تو آپ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پر چلے گئے. تو پھر آپ کی مزید تربیت جو ہے وہ کونیا کے مدارس کے اندر ہوئی. آپ نے وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، اور آپ جو ہے وہ فقہی اعتبار سے حنفی تھے. شاید جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے، ہو سکتا ہے کہ حنفی ہونے کی وجہ سے بھی ہوں. صحیح. تو بہرحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مثنوی جو ہے یہ ہمارے علماء، اچھا یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے مثنوی، اور ایک وقت تھا کہ ہماری قومی زبان یعنی جو عدالتی اور حکومتی زبان تھی وہ فارسی تھی. صحیح. تو یوں جو ہے وہ فارسی سے لگاؤ بھی تھا، اور پھر جو ہے وہ ہمارے علماء نے اس سے خوب استفادہ بھی کیا. بالکل. اور پھر جو ہے وہ ایسے مولانا روم اور جلال الدین رومی، یہ نام جو ہے ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ بچوں کو آپ معلوم نہیں کہ ان کی معلومات میں ہے یا نہیں ہے، بہرحال جو بھی اہل علم ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے واقفیت رکھتے ہیں. درست فرمایا سر. اور یہاں میں اور فارسی کی آپ نے بات کی، ہمارا قومی ترانہ ہے تو اس کا بھی آپ دیکھیں، پاک سرزمین شاد باد ایشور حسین شاد باد. تو ایک بڑا یوں کہیے کہ حصہ جو ہے وہ فارسی کا یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو بہرحال بڑا علم ہے فارسی کے اندر، اور بڑے بڑے جو ہے وہ علماء ہیں. حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لاجواب، زبردست اور علم و حکمت سے بھرا ہوا، محبت صحابہ و اہل بیت سے مملو یعنی بھرا ہوا آپ کا کلام ہے. کس میں؟ فارسی زبان میں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو کلام ملے گا کس میں؟ فارسی زبان میں. تو علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ موجزن ہے کس میں؟ فارسی زبان میں. ٹھیک ہے جی. اور فارسی کا کرتے کرتے اولیاء کی محبت کی خوشبو بھی ہے کہاں؟ فارسی زبان میں. جی ہاں، عدنان بھائی کو اگر میں یاد دلاؤں، زبان طالب علمی میں ہم نے حضرت شیخ
سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک جو ہے منقبت سنی تھی فارسی میں، یاد آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے مجھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عشق کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، محبت کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اور بات جو ہے نا یہ درست ہے۔ آپ جب اللہ کی معرفت اور محبت کی جب آپ بات سنتے ہیں، کرنے والا بات کر رہا ہو، تو پھر وہ جو اس کا ایسنس، جو اس کا روحانیت اور اس کی جو فریگرنس ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محسوس بہرحال ضرور ہوتی ہے۔ تو بہرحال فارسی کا بھی اتنا تذکرہ جو ہے وہ ہو ہی گیا ہے۔ ابھی تو ہمارے اگر حال حوال کو دیکھا جائے تو فارسی کے ساتھ کوئی اتنا خاص شغف جو ہے وہ نہیں۔ اب تو اردو بھی جو ہے نا وہ جہاں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جلوہ دکھا رہی ہے، تو بس وہیں پر ہی ہے۔ لیکن بہرحال قومی زبان ہے ہماری، تو اس سے بھی ایک لگاؤ ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، لکھنا بچوں کو اردو آج کل سر لکھنی بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ بچوں کو نہیں آ رہی، تو اس پر بھی بھارت ایک ہماری مدر ٹنگ ہے، تو جن علاقوں کی ہے وہاں یہ آنی بھی چاہیے، لکھنی بھی جو ہے وہ آنی چاہیے، اور تہذیب اور شائستگی کے ساتھ جو ہے یہ آنی چاہیے۔ بہرحال زبان کی بات ہوئی، میں یہاں ایک بات غور کر رہا ہوں استاد، وہ یہ ہے آپ نے ان کے اساتذہ کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طالب علم کو درجہ کمال تک پہنچانے میں اس کے استاد کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی استاذ کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر طالب علم علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو استاذ بھی اپنا پھر علم ظاہر کرتا ہے۔ استاذ کی تو تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنا علم جو ہے وہ آگے بڑھاؤں، اور یہ طالب علم پر ہے کہ وہ اس کو کتنا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ استاد کی شفقت حاصل ہو جائے تو پھر آدمی جو ہے وہ علم کے اندر رسوخ حاصل کرتا ہے، اور اس کے جو طالب علم جو سوال کرے گا، استاد جو ہے اس کے سوالات کا جوابات بھی دے گا، اور یوں استاذ کی تربیت سے جو ہے ایک طالب علم استاذ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ مولانا روم کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کے اساتذہ نے جو ہے آپ کو پڑھایا، اور پھر آپ کے اندر جو بڑی چیز پیدا ہوئی، ایک تو آپ نے فتاوی نویسی کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل کیا، اور دوسرا آپ تدریس کیا کرتے تھے، زندگی بھر آپ تدریس کرتے رہے، اور تدریس کے اندر مگن رہے۔ زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ تدریس میں گزرا ہے، اور تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف سے بھی آپ کی دلچسپی تھی، تو آپ بہت متبحر عالم دین تھے، یعنی علم کا سمندر تھے۔ اور یعنی آپ کو جہاں پر یعنی فقہ دیکھا جائے تو تھوڑا مشکل ایک ہوتا ہے مضمون، لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ فطری طور پر آپ کا جو ہے وہ آپ کا میلان جو ہے وہ فقہ کی جانب جو ہے آپ کا اللہ پاک کی عطا تھی، اور یوں جو ہے وہ آپ نے اب تدریس، تو پھر آپ خود بھی جو ہے ٹیچر بنے، اور آپ نے جو ہے دارالعلوم کے اندر پڑھایا، اور زندگی کا ایک حصہ جو ہے تدریس میں گزرا۔ تو یوں آپ کے اساتذہ جو ہیں ان کا بڑا رول تھا آپ کی جو ہے وہ تعمیر، یعنی آپ ان سے کہہ دیں شخصیت کی تعمیر، شخصی تعمیر میں آپ کے اساتذہ کا اہم حصہ تھا۔ مرحبا۔ اور میں یہاں ایک اور بات جو ہے کرتا جو ہے وہ آگے اگر موضوع کو بڑھاؤں، وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھنے کے دوران پڑھانے والا اور پڑھنے والا، اگر یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پڑھانے والا صحیح پڑھانے میں کامیاب ہو جائے اور پڑھنے والا صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس سے اپنے آپ کو ذرا بچائیں، کم از کم دوران تعلیم تو اس کو بند ہی رکھیں۔ موبائل کے بغیر بھی زندگی کا وجود جو ہے یہ ممکن ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، اور صحیح ٹھیک ٹھاک دیکھا ہے لوگوں کو۔ ایسا نہیں کہ موبائل نہیں ہے تو بندہ جیسے بولے بھائی پورا پار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کام ان کے بھی ہو جاتے ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہوتا۔ سفر مدینہ میں عدنان بھائی الحمدللہ یاد مدینہ بھی آ گئی، سبحان اللہ۔ تو ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کے پاس موبائل کیا ہے، ہے ہی نہیں، یوں بھی ہے، لیکن کام جو ان کے تھے وہ بھی سارے کیا تھے، وہ ہو ہی رہے تھے الحمدللہ۔ بہرحال ضرورت کے استعمال پر تو کلام ہی نہیں ہے نا، آپ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں، پازیٹیو یوز کر رہے ہیں، اس پر تو کسی طرح کی کوئی کمپلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ہم تو جو بات کر رہے ہیں یہ اس پر کر رہے ہیں جو فضول اور مس یوز ہے اس پر، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال
انسان کی شخصی تعمیر کے اندر آج جو طلباء کو بالخصوص اسٹوڈنٹس کو جو بڑا ایک نقصان ہو رہا ہے وہ موبائل کے غلط استعمال سے بھی ہو رہا ہے. استاد تو بعض اوقات پڑھا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن جس نے پڑھنا ہے، جو پڑھنے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہی کلاس میں نہیں ہے، آگے پیچھے گھوم رہا ہے یا موبائل کی سکرین کا جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے اسی کے، اپنی نگاہیں یہیں پر مرکوز کی ہوئی ہیں. تو قبلہ جو ہے نا، نگاہوں کا قبلہ بھی اور دل کا قبلہ بھی، یہ بہرحال درست صحیح ہونا چاہیے. مزید اس پہ تبصرے کی میں سمجھتا ہوں بہرحال حاجت نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ کافی. کچھ لائٹر نوٹ میں بھی میں نے کہا ہے اور کچھ سیریس بھی بات جو ہے نا وہ بڑی اہم بات جو ہے وہ کی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ملاقات جو ہے وہ کیسے ہوئی اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا، کچھ یہ بھی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. تو ان کے ساتھ جو ملاقات کا تعلق ہے وہ اس حوالے سے دو مشہور واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں آپ کی سیرت کی کتابوں میں. ویسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے علم سے نوازا تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ طلباء کا آپ کی طرف آنا اور آپ کا انہیں سیراب کرنا یہ سلسلہ جاری تھا. اسی دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ کسی خاص بندے کے ذریعے ہی اسے ملنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بعض اوقات مختلف طرح کے اسباب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ آپ کی بڑی شہرت تھی، فتویٰ نویسی اور مختلف کتابوں کے اندر آپ کو ایک تبحر حاصل تھا، اس لیے طلباء جو ہے وہ ان کا یوں کہہ لیں جمگٹھا لگا رہتا تھا. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، صوفی آدمی، خود بھی بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا مزار ملتان شریف میں نہیں ہے. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے جو پیر و مرشد ہیں، ایسا ہوا کہ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آئے اور ان سے ملاقات ہوئی، بیٹھ گئے. تو وہ جو کتابیں رکھی ہوئی تھی نا، فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اور آپ کس حال میں ہیں، یعنی وہ جو روحانی حال ہے وہ کیسا ہے، کیا کیفیت ہے. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ علم کی باتیں ہیں، آپ کو ان سے کیا مطلب، کیا پرواہ. تو اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک جو ہے وہ مکان میں اور کتابوں میں آگ بھڑک اٹھی. اللہ اکبر. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی پریشان، حیران، اور طلبہ بھی یہ کیا ہوا اچانک سے، کوئی ایسا سبب بھی نہیں ظاہری. تو اب جو ہے وہ شاہ شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اسے کیا جانے، یہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا اور باہر تشریف لے گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات آپ سے قونیہ میں، ترکی میں دوبارہ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کی ہوتی ہے. اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی حوض کے پاس بیٹھے جو ہے وہ کچھ کتابیں سامنے رکھی ہوئے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں. شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آئے اور آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو قیل و قال ہے، اس میں علمی ابحاث ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، منطق و فلسفہ اور دیگر علوم یوں کہہ لیں وہ ہے. تو مولانا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے اولیاء کا کسی کو سمجھانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے جدا، مقصود اصلاح ہوتی ہے، اور ان انداز جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ اپنی مرضی والا جو ہے وہ اپناتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو ہوا کیا، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے وہ کتابیں اٹھائی. پہلے زمانے میں کتابیں یوں پرنٹنگ والی ایسی تو ہوتی نہیں تھی، بلکہ وہ سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی، مخطوط ہوا کرتے تھے. تو آپ نے وہ کتابیں اٹھائی اور حوض کے اندر ڈال دی. ادھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے، یہ کیا، اور فوراً جو ہے وہ بے ساختہ جیسے زبان سے نکلتا نا، ارے یہ کیا کیا آپ نے، ہمارا تو سرمایہ ہی آپ نے ملیا میٹ کر دیا. تو فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے، میرے والد صاحب کے نوٹس تھے، میری کتابیں تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر سے، یوں کہہ لیں علم سارا پانی میں بہہ گیا، یہ والا معاملہ ہو چکا تھا. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے جب دیکھا نا
کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی پریشان ہے، آپ نے یوں کر کے ہاتھ ڈالا پانی سے اور کتاب جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرما لی، دیکھا کھول کے تو پوری کی پوری کتاب ایک لفظ بھی اس کے اندر سے غائب نہیں، اور بالکل سوکھی کتاب۔ دوسری نکالی آپ نے عطا فرمائی، تیسری نکالی عطا فرمائی، یعنی وہ جتنی ڈالی تھی نا وہ ساری کی ساری نکال کے باہر رکھ دی، اور کسی ایک پر بھی لفظ مٹنا تو دور کی بات پانی کا اثر بھی نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آپ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا آپ کیا جانے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے۔ اب جب آپ تشریف لے کر گئے نا تو اب وہ جو کیفیت تھی نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی یہ بدلی۔ انہوں نے ابھی ذائقہ چکھا نہیں، یہ جو تصوف، معرفت، اور یوں کہہ لیں کہ ایک مقام اور مرتبے کا جو بڑھ جانا تھا اور بڑے ہوئے مقام اور مرتبے والے کو دیکھا آپ نے، یعنی یہ سب کا سب آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا، اور آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ بھی ایک مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ معرفت اور حقیقت کی جانب آپ کی زندگی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے۔ تو عالم دین تو پہلے سے تھے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت نے پھر آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا دیا۔ واہ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا وہ ایسنس جو ہے وہ بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ بندہ پھر اس کی برکتوں کو نہ صرف خود محسوس کرتا ہے بلکہ جب دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس سے حصہ اور فیض ملتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کے ساتھ ایک محبت بھی عطا فرمائے اور ایک ارادت بھی عطا فرمائے۔ یہاں میں چاہوں گا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایک اور پہلو کو اور انداز کو بھی دیکھا جائے۔ تحقیر کرنا، ذلیل جو ہے وہ سمجھنا، اور بالکل ڈی ویلیو جو ہے وہ کسی کو کر کے رکھنا، یہ کوئی آپ بولیں کہ بڑی اہم بات ہے یا بڑی کوئی زبردست سی بات ہے، ایسا نہیں۔ اولیاء کا اگر ہم جو ہے وہ انداز اور مزاج دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو ویلیو دے کر، ان کو عزت دے کر، ان کو اپنے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق دے کر کیا کیا ہے، ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کو ذلیل یا جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کی بجائے اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو ہم اس کو کیا کریں، اس خامی کو دور کرنے کے لیے اسے نیکی کی دعوت دیں۔ ذلیل اور حقیر یہ نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات یہ کسی کو جو گناہگار ہوتا ہے اس کو بھی ذلیل اور حقیر سمجھنا، یہ بعض اوقات نیکوکار کی نیکیوں کو اور تقوی کو جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ نیکی کی دعوت جو ہے وہ ضرور دیں، اور ذلیل اور حقیر اس کو سمجھنے سے بندہ اپنے آپ کو، جب یہ تو ذلیل ہے اور میں بڑا، میں تو یوں ہوں اور یہ تو یوں ہے، اس پہ وہ انداز میں نہ آئے، ورنہ تکبر میں بھی جو ہے وہ یہ بندہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا متقی آدمی تھا، پرہیزگار بندہ تھا، تو اس کا حساب جب وہ چلتا تھا تو بادل جو ہے اس پہ سایہ کرتا تھا، اس کو دھوپ جو ہے وہ نہ لگے۔ تو کسی گناہگار بندے نے جو ہے وہ اس کو دیکھا تو اس نے کہا واہ بھائی کیا اللہ کا نیک آدمی ہے، چلو میں بھی اس کے ساتھ اس کی صحبت میں جو ہے وہ کچھ بیٹھتا ہوں، چلو مجھے بھی جو ہے وہ کچھ برکت ملے گی، کچھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ملے گی، تو میرا بھی کوئی بیڑا جو ہے وہ پار ہوگا، میرا بھی جو ہے وہ حال جو ہے وہ درست ہونے کی طرف جو ہے وہ آئے گا، کچھ بیٹھوں گا، کچھ سنوں گا۔ تو وہ یوں اس نیت و ارادے کے ساتھ آ کے اس کے ساتھ بیٹھا۔ اب یہ جو آدمی تھا اس نے کہا میں اتنا پرہیزگار آدمی ہوں، اتنا متقی آدمی ہوں، اور یہ ایک بد اور ایک ذلیل اور مطلب یہ بندہ بدکار اور یہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس کی یہ مجال کہ یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ بھائی یہ اتنا صحیح کام ہوا، اور جب وہ بیچارہ وہاں سے اٹھا تو وہ بادل جو پہلے اس پہ سایہ کر رہا تھا وہ اس پر سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ، اور یوں پھر بندہ بعض اوقات خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
کوئی اچھائی عطا فرما رکھی ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، محض اس کا فضل ہے، یقین جانیے. ورنہ ہم کوئی سوچیں کہ ہمارے اندر کوئی خاص بات ہے، خاص بات کیا ہے؟ بس یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے کچھ جو ہے وہ بنا رکھا ہے. اب جو بھی بنا رکھا ہے یہ اس کے کرم نے ہی جو ہے وہ کرم فرما رکھا ہے کہ جو کچھ جو ہے وہ یہ بنا رکھا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے تکبر کا شکار بھی نہ کرے، اور جو نیکیوں سے دور ہیں ان کو ذلیل، حقیر اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کر کے یہ بھی نہ رکھے. نیکی کی دعوت ضرور دے. خالد بھائی میں چاہوں گا آپ اس عنوان کو بھی جو ہے وہ لیں، اور ساتھ میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا جو انداز تھا اس کو بھی بیان فرمائیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنے کروڑا کروڑ انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے، ایک مصلح امت رہے، اور اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنی تحریر سے، اپنے الفاظوں سے امت کی اصلاح کرتے رہے. اور یقیناً جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس آنے والوں کو اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ تم جس کے بندے ہو وہ مالک بڑی شان والا ہے. تمہاری جو کچھ شان بننی ہے وہ اس مالک کی کرم سے بننی ہے، اس کی رحمت سے بننی ہے. اور یوں رب العالمین جل وعلا کے عنایتوں پر، اس کی رحمتوں پر توجہ کو مرکوز کرواتے ہیں تاکہ بندے کا توکل مضبوط ہو، اور وہ اس طرف آئے کہ جب میرا مالک اچھا ہے تو پھر مجھے اس کا اچھا بندہ بننا چاہیے. اور جبکہ ہمارے یہاں ایک حال یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ضدی کر دیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے سلمان بھائی کہ وہ غلطی کرنے والا ضدی بن کے جری ہو جاتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ پہلے تو یوں تھا نا، اور اب میں کھل کر ہی غلطی کروں گا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ سمجھانے والے نے اصلاح نہیں کی، بلکہ سمجھانے والے نے لعن تان کیا، لعنت ملامت کی، جس کی وجہ سے برائی تو کیا جاتی دل میں اور ضد اور ہٹ دھرمی آ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بندہ جو پہلے مجرم تھا اب باغی ہو گیا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے اور ہم نیکیوں کی طرف آئیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفیس الطبع آدمی تھے اور عالم دین تھے. وہاں پر تصوف کا نام شریعت سے آزادی نہیں تھا، بلکہ شریعت کا پابند ہو کر اپنی زندگی کو مزید اس خیال سے گزارنا کہ رب العالمین جل وعلا کے بندوں کو رب سے ملانا ہے، اس کام کی طرف آنا ہے. اور جب اس طرح سے بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ نیک و بد میں یوں جدائیاں نہیں ڈالتا کہ یہ اٹھ جائے، جس طرح آپ نے واقعہ ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے دور رہے اور یہ قریب آ جائے، بلکہ ان کے ساتھ جو وابستہ ہوتا جاتا ہے، جو جڑتا جاتا ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیا اگرچہ گناہگار ہے لیکن جب صحبت میں رہے تو پھر اللہ کا فضل پائے اور نیکوکار ہو کر اٹھ جائے. ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مولانا روم تو بڑے نیک آدمی، ان کے جیسا نیک آدمی تو شاید مدتوں میں ہی کوئی پیدا ہو. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ وہ دیدہ ور بندہ ہے جو سالوں میں صدیوں میں کوئی آتا ہے. لیکن آپ کی تعریف کرنے کے بعد ہی معن اس نے آپ کے مریدوں کے بارے میں انگشت نمائی شروع کر دی اور ان کے برا بھلا کہنے لگا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ دراصل بات یہ ہے کہ جو بندے آتے ہیں جانتے ہیں ہم کہ برائیاں ان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن مرید اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جائے. اور واقعتاً آپ دیکھیں تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نسبت اور ان کی صحبت کی برکت بندے کو یہ ضرور نصیب ہوتی ہے. سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ کبھی ہم کسی کو، لوگوں کا ایک انداز یہ پایا جاتا ہے، کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھا نا، ہو کیا ہے یہ سیکھا ہے، تمہارے بڑے یہ سکھاتے ہیں، تمہارے بڑے یہ کرتے ہیں. حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لعنت ملامت کرنے والا شخص جانتا ہے کہ ان کے بڑے کون ہیں اور وہ سکھاتے کیا ہیں. عمل جس سے سرزد ہوا اس کے عمل کو چھوڑ کر پورے سلسلے پر لان تان جب شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے، واللہ عالم، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے،
لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ سلسلے پر لان تان کرتا ہے نا تو پھر بزرگوں کا روحانی فیض اس سے بھی منقطع ہوتا ہے، بندہ اس سے بھی جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اصلاح کرنے والے بنے۔ اصلاح کرنے والوں کا انداز جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ بندے کو یوں کرٹیسائز کرنا کہ تم کون، تم کیا، تم کیسے، تم تمہارے پرکھوں کو جانتے ہیں، تمہارے سلسلوں کو جانتے ہیں، یوں کر دیں گے، کھنگال کے رکھ دیں گے، یہ کھنگال کے رکھ دینے والا انداز یوں پسند آتا نہیں۔ بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصائح پر اگر آیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے مثنوی میں ایک حکایت لکھی اور بڑی پیاری لکھی، جو اچھے اور برے کی صحبت کا حال ہے نا، اس کو یوں سمجھایا کہ ایک چوہے کی ایک مینڈک کے ساتھ دوستی ہو گئی، نہر کے کنارے ملے اور آپس میں بات چیت ہوئی تو کوئی اچھا موضوع آ گیا، گویا بات سے بات چلی، اچھی لگی، دوستی ہو گئی۔ اب یہ بات کہ چوہے نے کہا دیکھو میں تو زمین کے اوپر رہتا ہوں، آپ پانی کے اندر رہتے ہو، مجھے آپ کو بلانا ہوگا تو آواز کیسے دوں گا، آپ تک تو میری آواز جائے گی نہیں۔ سوچ وچار ہوا، اس کے بعد نتیجہ یہ طے پایا کہ ایک دھاگا لیا جائے، ایک طرف سے وہ اس کا ایک سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے اور دوسرا سرا چوہے کے پاؤں میں باندھ دیا جائے۔ یوں یہ ہوگا کہ جب جس کو ضرورت ہوگی وہ اپنی طرف سے رسی یا یہ جو دھاگا ہے اس کو کھینچے گا اور دوسرے کو اطلاع ہو جائے گی، وہ فوراً آ جائے گا اس کی طرف۔ بات طے ہو گئی۔ اب جناب چوہا ارد گرد گھوم رہا ہے سطح زمین پر اور مینڈک پانی کے اندر ہے۔ کوے کی نظر چوہے پر پڑی اور اس نے چاہا کہ اس کا شکار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی کوا لپکا اس پر، جھپٹا اور چوہے کو اٹھا کر لے جانے لگا تو کیونکہ دھاگا تو اس کا مینڈک کے ساتھ بھی بندھا ہوا تھا تو وہ چوہا تو کوا لے گیا، چیل یا کوا، بہرحال چیل لے لیجیے۔ کراچی کی اگر آپ چوہے کو دیکھ کر تھوڑا بولیں نا تو پھر آپ چیل سے اوپر باز کی ہی جو ہے بات کریں گے۔ چلے بار اللہ رحم فرمائے۔ نہیں چوہا بھی تو پھر اتنا ہی سارا ہوگا نا، اور مینڈک بھی جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا، چھوٹا ہی ہوگا، صحیح، پھر کوا صحیح ہے، کوا صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلے بار، ٹھیک ہے جی، اللہ کریم خیر فرمائے، آمین۔ بہرحال اب اوپر سے اڑنے والے پرندے نے نیچے گھومنے والے چوہے پر جب حملہ کیا تو وہ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ جب اسے لے کر جانے لگا تو دوسری طرف پاؤں میں مینڈک کے بھی وہی دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اب چوہا تو جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مینڈک بھی لٹکا ہوا اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ نتیجہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے کیا بیان کیا؟ آپ نے اس سے نتیجہ یہ بیان کیا کہ جب بروں سے دوستی کرو گے تو پھر نتیجتاً جو حال اس برے کا ہوگا وہی تمہارا بھی ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے تو حال ایسا ہوگا۔ اب جب دیکھیے کہ بندہ کسی پیر کامل کا مرید بنتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، یہ کس لیے دیتا ہے کہ میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن اچھوں سے میری نسبت ہو جائے۔ چاہیے پھر یہ کہ ان اچھوں کے طریقوں پر بھی چلا جائے، ان کے واعظ و نصائح پر بھی عمل کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے لوگوں میں کہ پیر کامل کے مرید ہیں لیکن پیر کامل کی کوئی نصیحت نہیں سنتے، اگر انہوں نے کوئی واعظ و نصیحت تحریر بھی دی ہے اسے بھی نہیں پڑھتے۔ نہ پڑھنا ہے پیر کو، نہ پیر کو دیکھنا ہے، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ اسے سننا ہے۔ اکتساب سن لیا ہے تو ماننا نہیں ہے، سن لیا ہے تو ماننا نہیں ہے، یا عمل کی طرف نہیں آنا۔ تو ان ساری صورتوں میں بندہ روحانی فیض اپنے مرشد کا کیسے حاصل کر سکے گا؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ بہرحال اس کا مرید تو ہے کہ کبھی تو چھیٹا پڑ ہی جائے گا، لیکن حق تو یہ ہوتا کہ اپنے پیر کی صحبت سے فیضان حاصل کرتا۔ اگر اس نے تحریر دی ہے تو اس تحریر سے لطف حاصل کرتا۔ یعنی یہ کیا بات ہو کہ ہم داتا صاحب کے نام کا لنگر بریانیوں اور مختلف کھانوں کے صورت میں کھائیں لیکن کشف المحجوب کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار داتا صاحب کا لنگر اگر حاصل کرنا ہے تو پھر کشف المحجوب کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ہم سب اپنے جس پیر صاحب کے مرید ہیں اور وہ پیر کامل ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسی وابستگی بھی ہو کہ ان کی باتیں بھی سنیں، ان کے ملفوظات بھی پڑھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے بھی زندگی گزاریں۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ فارسی سے آپ کا ایک شگف تعلق ہے تو میں فارسی کا ایک مصرع جب پڑھوں، ذلت بود نتیجہ آمیز شے خسیس۔ جب بندہ گھٹیا کے ساتھ آمیزش کر لیتا ہے تو پھر جو ذلت وہاں برستی ہے وہ یہاں پر بھی پڑ جاتی ہے۔ ایک ہے سمجھانا
بتانا، اور ایک ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کے ساتھ گھل مل کے اسی میں شامل ہو جانا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. تو بتانے سمجھانے کا تو ہمیں جو ہے وہ حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ گھل مل کے اسی کے کام میں اس کا حامی بن جانا یا اس کے ساتھ شریک ہو جانا، اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے. پہلا کام اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے اور اپنا فضل و کرم فرمائے. ہم جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بالا ہے. محبوب پیارا، سبحان اللہ، یہ بڑی شان بالا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سنیں، آپ کی اداؤں پر، آپ کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل بھی کریں جو آپ نے بتائی ہیں، اور یوں زندگی آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، حضور کی شان پر اور رفعت پر جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج احمد عبید رضا عطاری مدنی دامغان القدسیہ کا ایک ویڈیو پیکج دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق ہونے سے نجات دی. جیسا کہ قرآن پاک میں تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر آپ کی کشتی پہ سوار ہوئے وہی عذاب سے محفوظ رہے، جبکہ بقیہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے. اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے آپ کی امت فنا کر دینے والے عذاب سے محفوظ رہی. جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. اللہ تبارک و تعالی نے کشتی نوح کو بھی آپ علیہ السلام ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا سام بن نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تھا. کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. جلیل القدر مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کو پانی پر روک دیا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑھ کر عظمت عطا فرمائی. جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، ایک دن پانی کے کنارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. چنانچہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتنا کافی ہے؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے. چنانچہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کا حکم پا کر واپس لوٹ گیا. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اور حضور کی برکت سے اعزاز یہ حاصل ہے
تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک مقام پہ لکھا ہے نا، آپ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، اس طعن زمین سے، اس طعن زمین سے. آپ دیکھیں اگر آسمان، آپ کو لگے گا جیسے اس میں کیا ہے، خم ہے، یعنی ایک طرف کیا کر رہا ہے، یہ جھک رہا ہے. خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، اس طعن زمین سے، اس طعن زمین سے. خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، اس طعن زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. کیا بات ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور جدھر بھی گئے ہیں وہاں کرم ہی فرماتے گئے ہیں. واہ. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. صدقے یا رسول اللہ. تو اتنی شان والا، اتنا اعلیٰ، اتنا بالا اور ایسا والا نبی ہمارا، اللہ اکبر. تو انہی کی تعلیمات اور انہی کی سنتیں اور انہی کی ادائیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ساری زندگی آپ کا پیغام رہا. اور انشاءاللہ الکریم مزید بھی چیزیں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مبارک حیات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن یہاں پر ہم آپ کی کچھ کالز کو اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. عاقب رضا طارق شور سے ماشاءاللہ سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. میری خلیل بھائی سے اعظم جی ولکنا دیجیے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں ماشاءاللہ. جی میرا عرض یہ ہے کہ مجھے بخیر بات دی تو حکیم صاحب سے عرض ہے کہ کوئی نسخہ بتا دی. اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. جی میرا نام ہے دلدار علی اور مجھے نعت سنائیں، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ برکت دے آپ کو. لاہور سے میسج ہے، منقبت ان کو سننی ہے، امیر اہل سنت کی. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. اور کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹریڈ ہے جی. کہاں سے میسج ہے؟ میسج کہاں سے یہ تو ذکر نہیں ہے، پر میسج میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں جی. آگے اوکاڑا سے میسج بھائی ہے حمزہ بھائی کا. اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یہ کلام ان کو سننا ہے. منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننی ہے. فیصل آباد سے میسج ہے. مرحبا. اور اسی ماہ صدیق اکبر میں سبحان اللہ، صدیق اکبر کے شہزادے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ صدیقی بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نسبت بھی ہے. اور آپ کا جو عرس ہے یہ 5 جمادی الاخری کو ہے. تو یہ بھی ایک کیا ہے مناسبت یہاں پر جو ہے موجود ہے. سبحان اللہ. ماہ صدیق اکبر میں بہار صدیق اکبر ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. ان کی والدہ کا جو ہے وہ ہے مسئلہ ہے، اللہ ان کو صحت دے. آمین. جو ہے وہ درد رہتا ہے، ہڈیاں جو ہے یہ رگڑ کھاتی ہیں. بعض کا جوائنٹس ہوتے ہیں نا، ان میں کڑک کڑک اس طرح کی آواز آتی ہے. اس طرح کا ان کا پرابلم ہے ان کی امی کا. اللہ ان کو صحت عطا فرمایا. آمین آمین آمین. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. یہ کلام سنائیں. بچوں کا زکام یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اللہ پاک جو ہے وہ شفا عطا فرمائے جی، عافیت عطا فرمائے. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے نا یہ کھانسی
بچے جو ہے وہ کھانسی بہت کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. ٹھیک ہے جی. تلا گنگ سے میسج ہے، ان کو بھی کلام سننا ہے. مدینہ طیبہ حاضری سے متعلق ان کی فرمائش ہے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں خلیل بھائی. کھانسی کا تو ویسے دیکھا جائے کیا بچے کیا بڑے سب کو ہی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. اس پر بھی کچھ جو ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا جائے. پہلے کلام سنتے ہیں پھر علاج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا ہم کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتا
آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد سونے پیر کراچی والے بن تیرے منو کون سنبھالے ہر پاسے گناہ بتیرے آیا نازک دور ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر
ना किसी की लगे नजर, मुर्शिद हम पे रखना सदा नजर, मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह आमिर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी खलील भाई, कुछ इलाज के हवाले से भी जो है बताएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बवासीर के हवाले से पूछा तो इसके इस हवाले से अर्ज करता हूँ, अल्लाह करीम शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसके एक बहुत बड़ा सबब जो है ना, ये चटपटी चीज़ें खाना होता है, या कब्ज़ का मसला हो, कॉन्स्टिपेशन का, तो इसका बाकायदा इलाज करवाया जाए और ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब किया जाए जैसे सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं, और पानी बहुत कम पिया जाता है। आप यूँ कह लें 100 आदमी कहीं बैठे हों और उनसे पूछा जाए कि आप कितने गिलास पानी पीते हैं, तो अक्सर यानी जो तजुर्बा है वो यही कि वो कहेंगे कि 4 गिलास 5 गिलास, और बाज़ ऐसे भी कहते हैं कि हम सिर्फ रोटी के साथ ही पीते हैं। तो ये बहुत ही तशवीश वाली बात होती है। तो इस तरह जिस्म में जो है वो यूँ कह लें कि इसकी कमी होती है, तो जिसकी वजह से फिर कब्ज़ वग़ैरह का मामला होता है। और फिर एक तादाद है कि जो ये चटपटी चीज़ें और तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़े, पराठे, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, आलू से बनी चिप्स, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चे भी खा रहे होते हैं, तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बार बार समझाया ही जा रहा होता है। तो ये फिर ये चीज़ें जाकर ख़ास तौर से ये मर्ज़ पैदा करती हैं, और फिर जब ये बढ़ता है तो फिर शुरू में जो इन्होंने कुछ और कहा है, फिर आगे जाके खून भी आने लगता है, तो एक बड़ी मुश्किल हो जाती है, पाकी नापाकी के भी मसाइल होते हैं। तो इसी तरह दीगर और भी जब ये और बढ़ता है तो फिर खुदा न खासा ज़ख़म हो जाते हैं, फिर अल्सर होता है, फिर बादों को अल्सर कैंसर में बदल जाता है। तो अल्लाह करीम हम सबको आफ़ियत अता फरमाए और वो खाएं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए जो ऐसा मरीज़ हो पाइल्स का, जिसको मसला हो, तो उसको चाहिए कि वो सब्ज़ी, फ्रूट, पानी ज़्यादा पिए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से बड़े के गोश्त से बचा जाए। तो ये आसान सा इलाज एक अर्ज़ कर देता हूँ। अंजीर ले ले, अंजीर तो तकरीबन 5 अंजीर लेकर इसको टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको 1 गिलास दूध के अंदर डालकर इसको पका लिया जाए, और सोने से आधा 1 घंटा पहले जो है ये इसको पी लें। कुछ जब पका के थोड़ा सा दूध का कलर ब्राउन सा हो जाए तो इसको उतार लें, जब पीने के काबिल हो दूध भी पी लीजिए और साथ में अंजीर भी इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह अंजीर दीगर भी फ़ायदे करेगी। अंजीर भी खा जाए, दूध पी जाए, अंजीर खा जाए। हाँ, तो ये दीगर वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनको कब्ज़ रहता है। इसी तरह से अगला सवाल था कि अंजीर 2 तरह का जो है वो होता है, एक फ्रेश अंजीर होता है और एक खुश्क अंजीर होता है, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? हमारे यहाँ तो जिसकी जहाँ पहुँच हो वो, आप तो माशाल्लाह बहुत से अंजीर देख कर आए होंगे, वहाँ तो बड़ी बहारें अंजीर शरीफ, वो तुर्की से भी आते हैं, तो वहाँ के भी होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। तो माशाल्लाह जो भी नसीब हो जाए, तो क्योंकि ये बाबरकत चीज़ है, कुरान पाक में से ज़िक्र खैर है, लेकिन जो भी खाना है तो अब तबीब के मशवरे से करना है। सही। तो अब बातों को शुगर भी हो सकती है, तो अगर चाहिए इसमें मिठास कम होती है, और मगर फिर भी ये कि मशवरे से इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे मरीज हैं वो इसको ले लें। तो अगला सवाल था कि हड्डियाँ वगैरह रगड़ खाती हैं, तो इसका भी प्रॉपर एक बाकायदा इलाज होता है, लेकिन अंजीर इनको भी फ़ायदा करेगी अल्लाह ने चाहा तो। अंजीर मुस्तकिल अपने खाने में रखें, किसी को हाजमे का मसला है तो खाने के बाद 2-2 अंजीर ले लें, बच्चों को भी दे दें, जैसे बच्चे भी इस्तेमाल करें, जैसे बच्चों को नज़ला खांसी वगैरह का मामला होता है तो बच्चे भी 1-1 अंजीर बस इनको दे दें। टॉफ़ी जैसे एक समझा ही देते हैं कि ये खा लें आप चॉकलेट की जगह, तो बच्चे उसको अगर आदत बन गई तो लजीज भी है, और इंशाल्लाह 1-2-3 अंजीर कोई ख़ास ऐसी महंगी पड़ेंगी नहीं। जिस तरह महंगी टॉफ़ियाँ लेते हैं तो बच्चों को अंजीर पर भी लाए हैं, तो इंशाल्लाह ये बलगम को भी निकालता है, अंजीर बलगम को भी निकालती है, और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मरहबा। इसके एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि अंजीर वो जो है ना फल है कि जो मुकम्मल खाया जाता है। तो बाज़ ऐसे फल होते हैं कि जिसका छिलका उतार के डाल दिया जाता है, जैसे कीनू है, छिलका फेंक देते हैं। जी, तो ये बीज बादों के निकाल दिए जाते हैं। तो ये माशाल्लाह बीज भी इसके जो है ना वो जिस्म का हिस्सा बनते हैं,
اور اسی طرح سے جو بھی اس کا سارا پورا یعنی انجیر بندہ کھا لیتا ہے, کھا سکتا ہے, ایسی جو بھی بات. مل جائے تو وہ انجیر آپ استعمال کریں. آپ نے ایسے عدنان بھی کھایا فریش انجیر کھایا کبھی آپ؟ فریش انجیر جی کھایا ہے, کہاں کھایا؟ مدنی قافلے میں. مدنی قافلے میں کھایا؟ ارے واہ جی سبحان اللہ, یہ بھی مدنی قافلے کی ایک بہار آ گئی. ہاں جی ماشاء اللہ, اللہ سفر نصیب فرمائے, مدینے کا سفر ہو اس میں آپ کو مدینے کا انجیر جو ہے نا وہاں سے فریش انجیر. اللہ اکبر. اور اگر انجیر والا جوس ملے تو اللہ اکبر, وہ اس کی تو پھر بہار اور جو ہے وہ لاجواب ہے. جوس سے مجھے یاد آ گیا رکن شورا کی معیت میں, ساتھ میں یہاں اس کو لفظ کو وضاحت بھی کر دوں اس کی, کوئی اور نہ سمجھ لے. تو الحمدللہ حضور کے ساتھ مجھے مکہ مکرمہ میں مہربانی فرمائی, انہوں نے شفقت فرمائی, اور ایک جوس جو ہے یہ پیا تھا عدنان بھائی, جور کا جوس تھا, وہ ملک شیک تھا, جوس نہیں تھا ملک شیک تھا, لاجواب تھا ماشاءاللہ. تو نعمتیں ہیں مکے کی اور مدینے کی, ان کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے, اور پھر اس پر اللہ ہمیں اپنی شکر گزاری بھی عطا فرمائے. نعمتیں تو کھا رہا ہے, کھا ہی رہا ہے, ساتھ میں شکر کا کلمہ بھی پڑھے, بھئی بڑا مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ, تو پھر ساتھ میں سبحان اللہ بھی کہہ دے, الحمدللہ بھی کہے. اللہ کا جس رب نے دیا ہے اس کو بھی فراموش نہ کرے. ٹھیک ہے جی خلیل بھائی. اسی طرح سے انجیر جو ہے وہ کھانسی وغیرہ کے حوالے سے بھی مفید ہے, اور اعصاب پٹھوں کی قوت کے لیے, جو باڈی جن کی کمزور ہے کہ ہاتھ پیر درد کرتے ہیں تو تھکن جلدی ہو جاتی ہے, اور خاص کر جیسے خون کی کمی بھی جن کو ہو, تو خون کی کمی سے بھی بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں, تو خون کی کمی کے حوالے سے بھی انجیر استعمال کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے وہ جو شروع میں مسئلہ بتایا تھا پائلس, یہ کچھ دن یہ استعمال کر لیا جائے دودھ اور انجیر, تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو اگر قبض کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بہتری ہوگی, اور خون کی کمی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہاضمے کے جو مسائل ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بچوں کو جو ہے وہ آج کل جیسے سردی ہے, شروع میں ہمارے قبلہ سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے 2 سوال بھی آئے. اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا جیسے انڈا ہے یہ استعمال کروایا جائے, انڈے کی جو زردی ہے یہ بچوں کے لیے مفید ہوتی ہے تو یہ ان کو استعمال کروائی جائے. مچھلی, انڈا بھی تو بڑی قسموں کا ہے نا جی, انڈا فرائی ہے تو انڈا جو ہے بوائل ہے, تو کس انڈے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ, کس فارم کا؟ بوائل صحیح, انڈا ابال کر استعمال جو کیا جاتا ہے تو وہ اگر اس کی زردی استعمال کی جائے تو وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. بوائل بھی 2 طرح کا ہوتا ہے نا, ایک ہارڈ بوائل ہوتا ہے اور ایک ہاف بوائل ہوتا ہے. آپ کون سا بوائل اس کا مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو چیزوں کو جو ہے وہ کم سے کم اگر ہیٹ دی جائے, جیسے سبزیاں ہیں تو اس کو جیسے سبزیوں کو استعمال فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ, وہ بھانپ والی جو ہوتی ہیں اسٹیم سے, اگر اسٹیم سے, تو اگر کسی چیز کو کم سے کم ہیٹ دی جائے تو اس کے فوائد کہا جاتا ہے کہ زیادہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی بچہ کھا لے, بچے کی پسند پر ہے تو بچوں کو کھلانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کی جو پسند ہو وہ اس کو کھلایا جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کھلانا کچھ چاہ رہے ہیں تو وہ کھانا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, تو فائدے تو دوسری چیز کے بھی ہوں گے. اگر انجیر نہیں کھاتے تو کھجور کھلا دیں, صحیح, تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح سے انڈا پھر ہاف بوائل ہوگا نا آپ کا مشورہ جو ہے, ہاف بوائل انڈا اس طرح بھی لے سکتے ہیں جس طرح بھی بچہ استعمال کر لے. صحیح. تو آپ کو کون سا پسند ہے ایسے؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہاف بوائل ملتا تھا, ہاف بوائل انڈا جو ہے وہ ملتا تھا. اس کی زردی زیادہ, ہاف بوائل میں کیا ہوتا ہے اس کی زردی زیادہ سخت نہیں ہوتی. بچوں کے حساب سے ہی اس کو بنا لیا جائے. تو مچھلی کے حوالے, مچھلی بھی استعمال کی جائے. مچھلی جو سردیاں ہیں تو اس میں نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کا معاملہ تو مچھلی کا آپ سالن بنا لیں, بچوں کو ویسے ہی تھوڑا سا آپ دے دیں. تو یہ مچھلی کے حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ بھی موجود ہے, اور آپ اس کی یوں کہہ لیں کہ ایک تعداد جو مچھلی نہیں کھاتی, حالانکہ وہ کھا سکتی ہے, اتنی مہنگی نہیں ہوتی. جس طرح بڑے کا گوشت بندہ 500 روپے کلو اگر لے رہا ہے, 600 روپے کلو, تو مچھلی اس سے سستی بھی مل جاتی ہے. 500 روپے کلو اگر بڑے کا گوشت مل رہا ہے تو ذرا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے لے, یہ بھی ساتھ میں بات ہے کہ حلال گوشت ہی ہو, ورنہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے. اللہ کی پناہ ہے. آج کل تو یہ ظاہر سی بات ہے سردی کا موسم ہے, تو سردی کے موسم میں کھانے پینے کی جو ہے چیزیں بالخصوص جو یوں بولیں کہ جن کی ایک تاثیر گرم ہوتی ہے, جیسے بٹیر ہیں لوگ کھاتے ہیں, اور مختلف چیزیں ہیں اس طرح کی وہ کھاتے ہیں. تو یہ شنیدن ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن بات یہ کانوں تک پہنچی ہے کہ مینڈک جو ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ فرائی کر کے جو ہے نا وہ میدان میں بٹیر کی فارم میں بک رہے ہیں. تو ذرا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے
اگر آپ کو بیف بریانی 100 روپے کی ڈبل پلیٹ کہیں سے مل رہی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو کھائیں، اور بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ کا خوف کریں۔ آپ کسی کے بچے کو یہ بٹیر کے نام پر کسی کا بچہ کھائے گا یا کوئی بندہ کھائے گا، اس بیچارے کا مینڈک کھائے گا، کیا بنے گا اس کا؟ یہ اس طرح کی غلط چیزیں کھلا کے یا حرام جانور کا جو ہے وہ گوشت کھلا کے، یا وہ مر گیا جانور اب اس کا گوشت کھلا کے، آپ میرا سوال ہے اپنے آپ سے بندہ پوچھ لے، میں بھی پوچھ لوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ لیں، اس کی کمائی کتنے دن ہم کھا لیں گے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ میں یہاں یاد مدینہ سبحان اللہ، اور بات بھی ایک وہ آ گئی ساتھ میں، اللہ جو ہے وہ نصیب کرے کہ آپ کو وہاں جو چیز ملے گی اس کا ایک یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ وہی ہے، یہ تو آپ کو ایک اطمینان ہے۔ بات جو تھی عدنان بھی ایک بندے کی زندگی کی، اس نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے، یہ ابھی کی بات، پرانی کتابوں والی بات نہیں بتا رہا، کتابوں میں بھی ذکر ہے، ہاں جی، وہ بیٹیاں اور جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ میری بیٹی اور میری بیوی مجھے کہتی تھیں کہ ہمارے لیے کچھ جو ہے نا وہ غلط کما کر مت لے کر آئیے گا، آپ جو لائیں گے ہم اس میں گزارا کر لیں گے۔ یعنی وہ ایک جو ہے وہ سرونٹ تھا، گورنمنٹ سرونٹ آدمی تھا۔ آپ کو پتا ہے جو گورنمنٹ سرونٹ آدمی ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں بعض اوقات رشوت کے نام پر اس کو تحفے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ہوتی رشوت ہی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر والے اور میری بیٹی مجھے کہتی تھیں کہ آپ ہمارے لیے بس حلال جو ہے وہ لے کے آئیے گا۔ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، تو حلال کھائیں، حلال کھلائیں۔ کتنی دیر یہ کمائی اس طرح کی، یہ حرام کی کمائی جو کمائیں گے تو کتنی دیر اس کو کھائیں گے، اور پھر کھا کون جاتا ہے اس کو، اس پر بھی زیادہ تبصرے کی حاجت یہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عقل و شعور جو ہے نصیب فرمائے۔ جو کنزیومر ہے اس کو بھی تھوڑا اپنا عقل و سینس جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور جو ہے وہ چیز بیچ رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھ کے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جو بھی کر رہا ہے کام جو ہے نا وہ کرے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ آج کل جیسے شہد کا استعمال بڑا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ شہد استعمال کرتے ہیں، بچوں کو بھی شہد کھلاتے ہیں، یہ بھی ہے بچے جیسے خلیل بھائی سردیوں میں عموماً بچوں کو بھی شہد جو ہے وہ مختلف فارمز میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ گڑ کو پکا پکا کے یا کچھ اور بنا کے شہد کے نام پر اگر بیچ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح ملاوٹ کر کے اور جو ہے یا نقلی شہد بنا کے الیاذ باللہ اگر بیچ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ کمائی زیادہ دیر چلنے والی تو نہیں ہے، دنیا میں بھی زیادہ کام نہیں آئے گی، اور قبر میں سانپ بچھو بن کے جب آئے گی تو پھر بندہ بھاگ نہیں پائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے عافیت کا سوال ہے۔ اس طرح کے کام یہ نہیں کریں، جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ جن کے گھر والوں کو پتا کہ اس طرح سے غلط کام یا غلط پریکٹسز جاری ہیں تو گھر والے محبت پیار سے، بیٹیاں ہیں گھر میں، بچوں کی ماں ہے، محبت پیار سے جو ہے وہ سمجھائیں کہ ہمیں صرف حلال کھلائیں۔ اللہ ہمیں حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ ایسی غذاؤں کا عرض کر رہا تھا کہ جو بچوں کو دی جائیں، کیونکہ بچوں کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو فوری جو ہے وہ بیماری کا اثر، سردی کا، ٹھنڈ کا اثر یا اس طرح کی چیزوں کا اثر جو ہے وہ فوری قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو جیسے میں نے عرض کیا، انڈا ہے، مچھلی ہے، تو کشمش ان کو دے دیں، وہ تھوڑا بہت یہ کھاتے رہیں گھر میں، جیسے وہ دے سکتے ہیں۔ بادام دے دیا، کھجور ہے، انجیر ہے۔ اسی طرح سے اگر وسعت ہے تو آپ چلغوزے بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہیں سردیوں کے موسم میں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سے شہد کا سلمان، یہ آپ نے ڈرائی فروٹ کی بات کی، میں اس پر بھی ایک بات کہہ دوں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈرائی فروٹ تحفے میں پیش کریں، بہت اس کا آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ مہربان، اپنے بہن بھائیوں کو بالخصوص کوئی ترکیب ایسی بنائیں جن کے پاس وسعت موجود ہے، موسم کا پھل ہے یہ بھی پیش کریں، اور ڈرائی فروٹ اگر پیش کر سکتے ہیں یہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ جی اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی چیز دلائی، تو بھائی اس کو زنگر دلانا ہے، وہ کتنے کا ہے؟ 500 کا، 600 کا، 400 کا، 300 کا۔ اس کی جگہ تھا کہ آپ اس کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ 700 روپے کی یا 500 روپے کی، 600 اس طرح کی پاؤ ایک انجیر مل جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں، تو یہ لے سکتے ہیں، تھوڑے سے بادام لے سکتے ہیں، اس کے کئی دن چل جائیں گے۔ زنگر تو کھایا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس نے جو اندر جا کے تباہی مچانی وہ الگ ہے، لیکن تھوڑے سے آدھا پاؤ اس کو بادام دے دیں گے، وہ حافظ بن رہا ہے،
یا درس نظامی کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس دماغی حوالے سے بھی اس کو مفید رہے گا اللہ کی رحمت سے، تو ایک تحفے کا تحفہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو استعمال کروائیں بچوں کو انشاءاللہ، اور ٹھنڈا پانی، چاول، اسی طرح سے یہ جو باہر کی غیر معیاری ٹافیاں ہوتی ہیں تو اس سے آپ بچائیں، تو یہ بھی گلے کو پکڑتی ہیں، جب گلا خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نزلہ زکام کھانسی کی طرف بچہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخر میں ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسان سا کہ آپ شہد بچوں کو صبح شام تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں، تو یہ بھی یعنی کہ سردی کے حوالے سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ اس میں تھوڑا سا زعفران شامل کر سکتے ہیں، جیسے 1 پاؤ شہد میں 1 گرام زعفران پیس کے شامل کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ 30 گرام السی کا تیل لے لیجئے، السی کا تیل یہ بنا بنایا آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر جو ہے 2 عدد جائفل چھوٹے سائز کے، وہ پیس کے اس آئل کے اندر ملا لیں، اور پھر یہ آئل جو ہے بچوں کے سینے پہ اس کا مساج کیا جائے، تو یہ بھی جو ہے نا ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے حوالے سے بہترین ہے۔ اور تیسری چیز ملیٹھی آپ لے لیجئے 12 گرام، اس کو پیس لیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کاکڑا سنگھی، جس کو یہ مل جائے، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، یہ پنساری مل جائے گی، پنساری کی دکان پہ پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی، دور دراز سے علاقوں میں رہتے ہیں، تو کاکڑا سنگھی تو یہ ایک جڑی بوٹی ہے، 12 گرام یہ لینی ہے، 12 گرام آپ نے لینی ہے ملیٹھی، اور اس کے اندر 3 گرام کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ ڈال لیجئے۔ تینوں چیزوں کو پیس لیں اور پیس کر اس کو 1 پاؤ شہد کے اندر مکس کر کے رکھ لیں، تو ایک تو یہ خوش ذائقہ بھی ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، تو بچے اس کو امید ہے کہ آسانی سے استعمال کر سکیں گے۔ صبح و شام یہ تھوڑا تھوڑا چٹا دیجئے، انشاءاللہ نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے مفید رہے گا۔ کاکڑا سنگھی 12 گرام، ملیٹھی 12 گرام، 3 گرام چھوٹی کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ، اور 1 پاؤ شہد، اس کو مکس کر کے رکھ لیجئے، اور پیس کر یہ ساری چیزیں اس میں مکس کر کے رکھ لیں، اور اس کو مزید بہتر کرنا ہو تو اس میں آدھا گرام جو ہے وہ زعفران بھی شامل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مزید مفید ہو جائے گا۔ اور یہ اس طرح کے سردیوں میں اگر نزلہ زکام نہیں بھی ہے تو بھی تھوڑا تھوڑا اگر چٹاتے رہیں گے بچوں کو انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اسی طرح سے روحانی علاج کے بستے سے ہمارے ایک تعویذ ملتا ہے جسے کہا جاتا ہے یا مستبین والا تعویذ، تو وہ بھی لے کر جو ہے وہ بچوں کو آپ صبح شام استعمال کروا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی مفید رہتا ہے۔ مرحبا، اللہ ہم سب کے بچوں کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارکباد پر آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور دیگر اپنے مختلف موضوعات کو بھی لے کر کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ مسلم شریف کو سرب اگر لیں اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کو، آپ کی باتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیت کی درستی کا کتنا اس میں جو ہے وہ سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، نیت تو ایک بنیادی چیز ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نیت پر بڑا زور دیا ہے، اور انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی۔ تو آپ نے ایک واقعہ مثنوی کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ ایک پیر صاحب جو ہے وہ اپنے مرید کے گھر گئے، انہوں نے کوئی گھر نیا بنوایا تھا، اور جو ہے وہ پیر صاحب کو افتتاح کے لیے بلایا، دعائے خیر کریں گے پیر صاحب۔ تو پیر صاحب جب وہ گھر کے اندر گئے تو انہوں نے ایک روشن دان دیکھا، اور پوچھا کہ یہ روشن دان آپ نے کس لیے یہ بنوایا ہے؟ اب یہ امتحان تو تھا مرید کا بھی کہ مرید جواب کیا دیتا ہے، اور اس میں نیت کا سبق بھی پوشیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ میں نے روشن دان اس لیے بنوایا تاکہ روشنی آئے، روشن دان کا کام ہی روشنی ہوتا ہے۔ جی، پہلے زمانے میں گھروں میں روشن دان ہوتے تھے، اب تو کھڑکیاں بھی ناپید ہو رہی ہیں، برت اللہ عافیت فرمائے۔ جی، تو ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ اگزاس فین لگ جاتا ہے نا، صحیح، یہ فرق ہو گیا موجودہ جو ہے وہ روشن دانوں کا۔ ٹھیک ہے، روشن دان تو نارا پھر تو ہوا دان بن گیا نا جی، ایگزاسٹ لگے دوبارہ۔ یہ بھی غنیمت ہے، ہوا دان بھی ٹھیک ہے جی۔ وہ بہرحال جو ہے وہ جناب روشن دان کیوں بنایا؟ روشنی آئے۔ صحیح۔ تو پیر صاحب نے بڑی زبردست بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری یہ نیت ہوتی کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا ثواب ملتا، اللہ اکبر، اور روشنی تو پھر بھی آنی تھی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی اگر اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو ہم کافی ثواب کما سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ ایک جو اہل علم ہے اس میں، اور ایک جو غیر علم ہے یعنی غیر عالم ہے، ایک عالم ہے اور ایک غیر عالم ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟
تو مجھے اندر سے ہی جواب آیا کہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ اپنے علم کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل نکال لیتا ہے اور اچھا حل نکال لیتا ہے، اور جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اپنی علم کی کمزوری کی وجہ سے جو حل نکلنا ہوتا ہے وہ حل نکلنے کے لیے مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا، مشکل بھی پھر دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک دنیاوی طور پر مشکل کا شکار ہونا ہے اور ایک آخرت کے طور پر مشکل کا شکار ہونا ہے، کہ جیسے نیت ہی ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اس کا ایک تعلق علم کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ نیت بھی کر سکیں گے نا، ایک نیکی سے جو ہے وہ کئی نیکیاں کما سکیں گے، اور جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ کیپٹل ہو اس سے کیا کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے، تو یعنی کاروبار کے طور پر جو ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح کم کیپٹل سے زیادہ نفع کمایا جائے، تو یہی جو عالم ہوتا ہے، یہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ یوں ہی کہتا ہے کہ ایک نیکی سے کئی نیکیاں جو ہیں وہ کس طرح کمائی جا سکتی ہیں، وہ نیت ہی ایک ایسا جو ہے وہ ہمارے پاس چیز ہے نیت، جس سے ہم جو ہے وہ زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ صحیح، اللہ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مثنوی سے میں چاہوں گا عدنان بھائی بھی کچھ اقتصاب فرمائیں اور ناظرین کو بتائیں۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ یوں کہہ لیں کہ جس کی شہرت زمانے بھر میں یوں ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین اس کا درس دیتے آئے ہیں، اور اسی لیے درس دیا کرتے تھے کہ ان کے الفاظ بڑی تاثیر رکھتے ہیں، اور لوگوں کو جو ایک اصلاح کا پہلو ہے وہ اس کے اندر غالب ہے، اور بلکہ وہ بزرگان دین، وہ بڑے بڑے علماء جو مثنوی کا درس دیتے تھے، ان کی شہرت ہی اس اعتبار سے ہوا کرتی تھی، اور لوگ ان کے پاس جا کے تزکیہ اپنے باطن کو جو ہے وہ اجلا کیا کرتے تھے، ستھرا کیا کرتے تھے، جس کے اندر جو ہے وہ مختلف حکایات کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، مثالوں کے ذریعے، اصل تو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے کہ جو یوں کہہ لیں انداز قرآن مجید میں ہے، مختلف مثالیں دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دین کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اسی انداز میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف جو ہے وہ انداز اختیار کیے۔ بعض اوقات قرآن مجید کی آیات ان کا جو ہے وہ آپ ایسنس بیان فرما رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات احادیث مبارکہ ہے، بعض اوقات اخلاقیات کے حوالے سے ہے۔ ایسے ہی ایک بات جو ہے وہ جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی ترغیب ہے، جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کے متعلق، یا اپنے مسلمان بھائی سے دعا کروانا اس اعتبار سے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک بات نقل فرمائی مثنوی شریف میں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، یہ خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ اے موسیٰ علیہ السلام اس منہ سے دعا مانگیے جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً گناہ کا ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض اوقات مخاطب وہ ہوتے ہیں، بات ان سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن حکم جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جو دراصل یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اب عاجزی کی، انکساری کی، مولا وہ منہ کہاں سے لاؤں، اللہ اکبر۔ تو انہی کے صدقے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے منہ عطا فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کی بدولت، کہ ایسے ہو جاتے ہیں جن سے گناہ نہیں کیا ہوتا۔ تو دراصل لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا یہ گیا کہ جو اوروں کے منہ ہے نا، دوسرے جو لوگ ہیں، ان سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے ان سے دعا کیجئے، یعنی اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے دعا کروائیے اپنے لیے کہ وہ دعا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، خود بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش مت کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہ اپنے مسلمان بھائی سے دعا کروانا، دوسرے بندے سے دعا کروانا، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ بھی ہے، اور یہ ان دعاؤں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس انداز میں ہمیں تعلیم دی ہے، دراصل یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہی کی تعلیم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور بلکہ ایسا بھی بزرگان دین فرماتے جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اسے کوئی چیز مل جائے، اس کی دعا جلد قبول ہو، اسے چاہیے جو چیز وہ چاہتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگے، یا اللہ میرے مسلمان بھائی کو یہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کو یہ عطا کر دے،
اس کے حق میں تو قبول ہوگی ہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنے کی بدولت شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسا بنائے, آمین. دعائیں لینے والا بھی بنائے اور دعائیں دینے والا بھی بنائے. آمین. خالد بھائی, ذکر اللہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ مثنوی شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ارشاد فرمائیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس میں کافی ساری وصیتیں ہیں, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کو بھی آپ نے بہت انفسائز کیا اور بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. سلمان بھائی, ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں اس بات کو درج فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیسے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے, اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شیطان کو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندے کو ذکر سے غافل کر دے اور کسی اور کام میں الجھا دے, مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حوالے سے شیطان کے وسوسے اور بندہ ان کو کیسے جھڑکتا ہے اس کو بیان فرمایا. مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت بیان کی ذکر اللہ کے حوالے سے, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ یوں پکار رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا کہ تو کیسا آدمی ہے, اس کا نام لیے جا رہا ہے حالانکہ وہاں سے تو تجھے کوئی جواب نہیں آ رہا, تجھے تو کچھ جواب ملتا نہیں اور تم مسلسل پکارے جاتا ہے, تو چھوڑ اس پکار کو, بلا وجہ رات جاگتا ہے, اپنی نیند خراب کرتا ہے, آرام کر, سو جا. بہرحال اس کا دل ٹوٹ گیا اور سر جھکا لیا اس نے, تو اسے نیند آ گئی. ابھی نیند کا آنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر جب کرم فرماتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے خضر کب کیسے کہاں بھیج دے, یہ رب العالمین جل وعلا کی کرم نوازی پر ہوتا ہے. ابھی اس کو نیند آئی تو خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا, اور خضر علیہ السلام آئے ہیں اور اس سے فرما رہے ہیں کہ یہ نیک بخت, تو اپنے رب کا نام لے رہا تھا, وہ نام لینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا, اس لیے میں نے ذکر چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ میرا ذکر ہی رد کر دیا گیا ہو, لہذا میں نے ذکر ہی موقوف کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تو ذکر کرتا تھا اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گویا یوں ارشاد فرماتا تھا کہ تیرے دل میں ذکر کرنے سے جو رغبت اور سوز و گداز پیدا ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب تھا. فرمایا وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا تھا, رب العالمین فرماتا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے ایک بار یا اللہ کہنے میں میری 100 لبیک پوشیدہ. بندہ ایک بار گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے, وہاں سے لبیک عبدی کی صدائیں ہیں. جب بندہ اس طرح اپنے مالک سے انعام پا رہا ہے, آپ دیکھیے کہ اکثر جب کوئی برا خیال آتا ہے, کوئی برا وسوسہ ذہن میں آتا ہے تو تعلیم دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے. احادیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ بندہ مومن فوراً لا حول پڑھے. لا حول کیوں پڑھے بھائی؟ لا حول کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد سے. تو بندہ جو ذکر کر رہا ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے انعام مل رہا ہے, تبھی تو یہ ذکر میں آگے بڑھتا چلا جائے. مرحبا, سبحان اللہ. اللہ ہمیں ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بڑی پیاری اس میں یاد مکہ ہے. مکہ شریف میں نے یہ روایت پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر حضور نے کیا بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کنز من کنوز الجنہ. جنت کے خزانوں میں سے کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے. کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
اللہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو ٹینشن ہوتی ہے جی اس کے لیے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے. واہ جی واہ. ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے اور آدمی پریشان ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، رب کی رحمت سے ٹینشن دور ہو جائے گی. واہ واہ. اچھا یہ خزانے سے مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایک قول مجھے بیان کرنا ہے. جی جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، یہی دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسا زبردست قول ہے. کیا بات ہے. کہ جو ہے وہ دنیا سے جو محبت ہے، یعنی ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے دنیا پھسل جائے تو وہ غریب ہو جاتا ہے، لیکن یہی دنیا دل سے پھسل جائے تو وہ دل کے اندر پھر خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی، دین کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جس کو جتنی دین کی محبت جس کے دل میں زیادہ ہوگی، اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی محبت اور محبت عشق میں بدل جائے گی تو انشاءاللہ وہ پھر اللہ کی اتنے زیادہ قریب ہو جائے گا. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا نا شروع میں، وہ ظاہر فتویٰ لکھتے تھے، تدریس کرتے تھے، مسند پر بیٹھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، قرآن حدیث پڑھا کرتے تھے. تو ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی عشق الہی. اتنا نہیں تھا. ویسے تو ہر مسلمان میں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، محبت الہی ابھی عشق الہی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جو ہے وہ آپ پر نظر ڈالی کہ وہی محبت الہی عشق الہی میں بدل گئی. اور پھر جو ہے وہ آپ کو ایسا عشق الہی نصیب ہوا کہ آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یعنی وہ اللہ کی یاد کے اندر بالکل کھو جاتے تھے. اللہ. اور ایسے کھو جاتے تھے کہ بس پھر دنیا سے جو ہے وہ بالکل بے رغبت ہو جایا کرتے تھے. تو بہرحال ایک کام آپ پھر بھی کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ کو حکومت کی جانب سے 1 دینار ملا کرتا تھا آپ کی فتاوی نویسی کی عوض. اور جب کوئی آپ نے اپنے خادم کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اگرچہ میں جذب کی کیفیت میں ہوتا ہوں، عشق الہی کی کیفیت میں ہوتا ہوں، لیکن جب کوئی سائل آئے گا فتویٰ لینے کے لیے تو مجھے آپ نے ضرور کہنا ہے کہ فتویٰ لکھنا ہے. اللہ کا آپ پر کتنا کرم تھا کہ جب کوئی اس طرح مستفتی آتا، سوال کرنے والا آتا، فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو آپ جو ہے وہ اس عشق و مستی سے نکل کر فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو حکومت کی جانب سے 1 دینار آتا ہے نا، وہ اسی لیے آتا ہے کہ میں فتویٰ لکھوں. تو یہ جو ہے وہ میں نے یہ خاص ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اپنے اس عشق و مستی کے جو ذوق سے نکل کر جو ہے وہ فتاوی نویسی کروں. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوا کرتا تھا. کیا بات ہے جی. کام جو ذمہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ حضرت بعض کا نا خوشبو ہے، خوشبو تو ہے لیکن بوتل میں بند ہے. جب تک خوشبو بوتل میں بند ہے تو کیا ہے؟ بند ہے. لیکن جب جو ہے وہ خوشبو کا جو ہے بندہ ڈھکن جب اس کا کھولتا ہے تو اس میں خوشبو جب لگاتا ہے تو پھر وہ خوشبو بکھرتی ہے، اوروں تک پہنچتی ہے. تو حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ محبت الہی کی خوشبو کی بوتل کو جب کھولا، اللہ اکبر، تو نہ صرف مولانا روم کو معطر کیا بلکہ مولانا روم کی تعلیمات آج زمانے کو محبت الہی سے معطر و منور کر رہی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ یہ نصیب فرمائے. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے، یہ ایک بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کی محبت کا یہ خاص مقام ہے. اللہ اکبر. میں تو باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. امیر سنت نے بھی لکھا ہے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی. یہ گھمانا، وہ گھمانا یہ نہیں ہے، گما ہے نا، گم ہو گیا بندہ. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. یہ محبت الہی کی یہ خوشبو ہے اور یہ اس کی برکت ہے. اللہ اکبر. کہ اولیاء یوں اس کے طالب ہوا کرتے تھے. اور جب پھر جو ہے وہ کرم ہوتا ہے تو جسے کہتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. ہم اللہ کریم سے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل سے دنیا کی محبت دور کرے، ہمیں اللہ غفلت سے بچائے. اپنی یاد اور اپنی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طہ و یاسین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سنتے رہیں گے، عمل کا ذہن بنتا رہے گا اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. آمین. بجاہ طہ و یاسین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات